السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جادو، جنات اور نظر بد کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میرا آج کا موضوع ہے کیا تعویذ لٹکانا جائز ہے، تعویذ کی حرمت اور اس کے دلائل، قرآنی آیات سے دلائل، احادیث مبارکہ سے دلائل اور چند واقعات۔ زندگی کے ہر معاملات کے اندر اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی۔ اب جس نے اس رہنمائی کو لے لیا، اپنا لیا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب ہوگی۔ بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے آج ہمارا انحصار تعویذ، دھاگا، چھلا، کڑا ان پر ہو گیا۔ کیا وجہ بنی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو چھوڑ دیا اور ہم در بدر کا شکار ہو گئے۔ اسلام سے پہلے مشرکین عرب کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ تعویذ مکمل دوا اور شفا کا باعث ہے، لہذا اسلام نے انہیں شرک قرار دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں کوئی تکلیف، بیماری یا پریشانی نہیں آئے گی اس تعویذ کو پہننے کے بعد۔ یوں ان کا توکل، یقین، بھروسہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر تعویذات پر ہو گیا، اور یہی آج حال ہمارے مسلمانوں کا ہے کہ ہمیں بھی ذرا سی پریشانی، ذرا سی تکلیف کے اندر ہمارا انحصار جو ہے وہ تعویذ، دھاگا، تعویذ، دھاگا اور کڑا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا اللہ رب العزت کی ذات سے یقین اور توکل جو ہے نا وہ ہٹ گیا۔ جبکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کا توکل تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 17 ہے، اگر اللہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تم سے اس تکلیف کو دور کر سکے۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 23 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اور سورۃ ابراہیم آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا ایک مومن کا توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے، نہ کہ تعویذوں پر۔ احادیث سے تعویذ کے ناجائز ہونے کے دلائل۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں تانبے کا چھلا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا یہ ریاح کی وجہ سے ہے، یعنی جوڑوں کے درد کی وجہ سے ہے، میں نے پہن رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نکال دو، کیونکہ یہ بیماری کو زیادہ ہی کرے گا، اور اگر تم اس حال میں مر گئے اور یہ تمہارے جسم پر باقی رہا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو تعویذ لڑکائے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ یہ بھی مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت آئی، ایک وفد آیا، جن میں سے 9 آدمیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی، اسلام قبول کروایا، بیعت لی، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت لی، اور ایک آدمی کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جسم پر تعویذ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہمارا ساتھی ہماری جماعت کے ساتھ ہمارے وفد میں آیا ہے، تو آپ نے 9 کے ساتھ تو بیعت کر لی، اسلام قبول کروا دیا، تو اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جسم پر تعویذ ہے۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ اندر داخل کر کے تعویذ کو کاٹ دیا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ سلسلہ تو الصحیحہ مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آتے تو دروازے پر پہنچ کر کھنکھارتے تاکہ اگر ہم میں سے کوئی عورت بے پردہ ہے تو وہ اپنے پردے کو ٹھیک کر لے۔ یہ ان کی عادت مبارکہ تھی۔ تو ایک دن وہ آئے اور حسب عادت کھنگھارا۔ اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے ہمرا یعنی بخار اور بدن پر سرخ دانے بن جانے کی وجہ سے جھاڑ پھونک کر رہی تھی۔ وہ عورت چارپائی کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور میرے قریب بیٹھ گئے۔ میرے قریب بیٹھنے کے بعد انہوں نے میرے گلے کے اندر ایک دھاگا دیکھا۔ پوچھا یہ دھاگا کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ دھاگا ہے جس میں میرے لیے دم کیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر کاٹ دیا اور کہا کہ عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کا منتر یہ سب شرک ہے۔ یہ ابن ماجہ، مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 5، عیسیٰ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عقیم کے پاس ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بیمار تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ کوئی چیز پہن لیں تو شاید آرام آ جائے۔ تو انہوں نے کہا میں کوئی چیز پہنوں؟ حالانہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ بھی مسند احمد، حاکم اور ترمذی کی روایت ہے۔ اب چند واقعات۔ فیصلہ کریں مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیماری تھی یا نہیں تھی؟ اگر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ دھاگا دیا یا پھر دعائیں پڑھنے کا کہا، اور ہمارا کیا حال ہے؟ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ واقعہ نمبر 1، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جس وقت سے میں مسلمان ہوا ہوں مجھے ایک درد محسوس ہوتا ہے، قریب ہے کہ وہ مجھے مار دے، مجھے مار ڈالے، شدت ہے، شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درد والی جگہ پر ہاتھ رکھو اور 3 دفعہ یہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد میرا درد جاتا رہا اور اسی چیز کی تعلیم میں اپنے گھر والوں کو دیتا رہا۔ واقعہ نمبر 2، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کا حال پوچھا اور یہ دعا پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، تعویذ نہیں دیا، قرآن کا کوئی حصہ لکھ کر آپ کے گلے میں نہیں ڈال دیا، دم کیا۔ اور وہ دم کیا تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک۔ یہ کون دم کر رہے ہیں؟ فرشتوں کے سردار۔ کن کو دم کر رہے ہیں؟ انبیاء کے سردار کو، کہ جن کے اوپر قرآن قرآن لے کر آنے والا اور جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی چکر ایسا نہیں کہ وہ تعویذ کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ واقعہ نمبر 3، مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے جادو کر دیا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہا کرتے تھے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کے ساتھ آئے، آپ کو جادو کے بارے میں آگاہ کیا۔ یعنی کہ ہوا اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا، آپ کے کنگھی بال مبارک لیے گئے، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک یہودی لبید بن عاصم جس کا نام لانتی کا، اس نے اس بچے کے ذریعے سے آپ کے بال لے لیے اور ان بالوں کے اوپر گرہ لگا کر آپ کے اوپر جادو کیا۔ اس جادو کا اثر اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے میں نے یہ کام کر لیا، آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا، اس سے زیادہ آپ کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے،
تو اس پریشانی کے عالم میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، ایک فرشتہ ساتھ آیا، ایک سر کے پاس بیٹھ گیا، ایک پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ اب فرشتہ آپس میں سوال و جواب کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا اس کے اوپر جادو کیا گیا۔ کس نے کیا؟ لبید بن عاصم نے۔ کس چیز پر کیا؟ آپ کے بال مبارک پر۔ تو اس کو گرہ لگا دی۔ کہاں پر پڑا ہوا ہے؟ یہ زربان ایک کنواں تھا، وہاں پر پتھر کے نیچے جو ہے نا وہ رکھا ہوا تھا۔ یہ بات کرتے ہیں اور فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے ہیں اور وہاں سے وہ پتھر کے نیچے سے اس کنگھی کو لیتے ہیں، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے اوپر یہ قرآن کی دو واحد صورتیں ہیں جو ایک ہی ٹائم پر نازل ہوئیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھتے جاتے، وہ گرہ کھلتی جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان دونوں صورتوں کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ یہ ہے جی مختصر سا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب جادو کا مکمل پتہ لگ گیا، پھر آپ کو کہا گیا، اللہ کے نبی آپ کو کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نبڑتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی، تو میں کیوں یہ کام کروں؟ ویسے جادوگر کو شریعت کے اندر تو یہی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، یہ جادوگر کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے بھی یہاں پر سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے جی ہمارے اوپر جادو کس نے کیا؟ کیا کریں گے جی یہ سوال کر کے آپ؟ اگر کوئی بندہ کہتا ہے، وہی بات آگئی میں کل ایک بہن سے کر رہا تھا کہ میں نے کیا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ مجھے بلانا چھوڑ دیں گے، مجھ سے لین دین چھوڑ دیں گے، میرا جو ہے نا علاقہ چھوڑ دیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ محفوظ ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، جس نے جادو کرنا ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بیٹھ کر کر سکتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک پر بیٹھ کر کر سکتا ہے۔ اب یہ جادو ہو گیا تو اس کے پیچھے نہ بھاگیں، شیطان کو خوش نہ کریں۔ بیماری آ گئی ہے، اب اس کا علاج کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا علاج موجود ہے، وہ کریں، اللہ سے مدد حاصل کریں، اللہ انشاءاللہ آپ کو شفا فرما دیں گے۔ واقعہ نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر یہ دعا پڑھتے اور ہاتھ مبارک پھیرتے۔ وہ کیا تھا؟ اللہم رب الناس اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کے لیے دم کیا جاتا، اللہ کے نبی دم فرماتے ہیں۔ واقعہ نمبر 5، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، رات مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے جس کی تکلیف سے میں سو نہیں سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے شام کو یہ دعا پڑھ لی ہوتی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کوئی چیز تمہیں تکلیف نہ دیتی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ آپ نے حدیثوں کو سنا، قرآنی آیات کو سنا، یہ واقعات آپ نے سنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیماری تھی، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ ان بیماریوں کا علاج کس طریقے سے فرمایا گیا ہے۔ اب شیخ محمد بن صالح، یہ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم ہیں، ان سے تعویذ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، تعویذ کا لٹکانا پہننا جائز نہیں، اگرچہ قرآن ہی سے کیوں نہ ہو، نہ اسے مریض کے تکیے کے نیچے رکھنا یا دیوار میں لٹکانا جائز ہے، اور جو طریقہ بھی اس کے مشابہ ہو وہ نہ جائز ہے، بلکہ بیمار کے لیے دعا کی جائے اور براہ راست اس پر قرآن پڑھا جائے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ چند واقعات احادیث آپ کے سامنے رکھی ہے، فیصلہ باپ نے کرنا ہے خود۔ اب میں آپ کے سامنے تعویذات آپ کو میں دکھاؤں گا، وہ تعویذات کے جو لوگ پہن کر ہمارے پاس آئے۔ یہ دیکھیں جی، یہ وہ تعویذات ہیں جو لوگ ہمارے پاس آئے علاج کی غرض سے، کہ جو لوگ در بدر کا شکار تھے، لوگوں کے پاس جاتے رہے علاج کروانے کے لیے ایک عرصے سے، کہ جی ہمیں سال ہو گیا، ہمیں 6 مہینے ہو گئے، ہمیں 2 سال ہو گئے، تو ہم جس کے پاس گئے انہوں نے ہمیں تعویذ دیے، پہننے کے لیے، جلانے کے لیے، بہانے کے لیے، پتھر کے نیچے رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ میرا ایک اصول الحمدللہ، میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں اگر تعویذ پہنا ہوا ہے تو اس کو اتاریں، پھر میں آپ کا علاج کروں گا۔ یہ دیکھیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو علاج کروا رہے تھے، غیر شرعی علاج ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں شرک ہے،
اللہ کے نبی کی مخالفت ہے، میں نے ان لوگوں سے یہ تویزات اتروائے، ٹھیک ہے، ان کا علاج کیا، اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے نا وہ لوگ تویزات بناتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہ ایک اسطرح ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ تویز کی شکل ہے جو کہ وہ اس جو ہے نا وہ ڈھکن سے میں نے نکالا ہے۔ یہ میں نے مریضوں سے لیے ہیں۔ کسی کو شک ہے، کوئی کسی کے ذہن میں کوئی معاملات ہیں، ویڈیو کے اندر میرا نمبر چل رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، اور میرے پاس الحمدللہ ثبوت موجود ہیں، ان بھائی بہنوں کے نمبر موجود ہیں کہ جو میرے پاس علاج کے لیے آئے اور جن کے گلوں سے یہ میں نے تویزات کو اتارا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں گنتیوں سے بھی کبھی کسی کا علاج ہوا ہے، غیر شرعی الفاظ، پھر وہ جن کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے، فرعون، شداد، حمان، نمرود، ان لوگوں کے نام جو ہے نا وہ لکھ کر گلے میں ڈالے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ بیماری سے شفا کے لیے، یہ کیا ہے کہ جی یہ جو ہے نا وہ تویز ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں جی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی تویز کو، بابا جی نے کہا کہ تویز کو نہیں کھولنا، تویز جو ہے نا یہ بڑی مشکل سے میں نے بنایا ہے، یہ بڑا مہنگا تویز ہے، 5-5 ہزار کا تویز، 10-10 ہزار کا تویز۔ پھر بابا جی کہتے ہیں کہ جی تویز کو کھولیں گے تو آپ جو ہے نا وہ پاگل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں اللہ کی رحمت سے کہتا ہوں، گارنٹی سے کہتا ہوں کہ لائیں کوئی تویز ہے جو بابا جی کہتے ہیں کہ جی کھولنے سے پاگل ہو جائیں گے، میرے پاس لائیں، میں انشاءاللہ اس کو کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں جی، کس طریقے سے باندھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ان کو شک ہے کہ تویز کہیں اندر سے غائب ہو جائے گا۔ یہ لیں جی، نہ کوئی قرآن کی آیت، نہ کوئی حدیث مبارکہ، کچھ نہیں پتا کیا ہے۔ اس طرح کے تویز میں جتنے بھی تویز کھولوں گا یہی رزلٹ نکلے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار قرآنی تویز، تو آپ یقین کریں کہ میں نے ایسے تویز دیکھے ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن کا تویز لکھا ہوا ہے، آپ یقین کریں میں ان کی بات کو مان گیا اور میں نے کہا جی آپ تویز کو نکالیں۔ جب انہوں نے تویز گلے سے اتارا، جب میں نے اس کو کاٹا تو وہ پسینے کی بدبو، اور دوسرے نمبر کے اوپر وہ ایسے تھا جیسے ٹیشو کے اوپر پانی گرایا جائے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس طرح وہ پیپر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا یار آپ کی میں بات مان لیتا ہوں، یہ قرآن ہی ہے، اب بتائیں یہ بے ادبی ہے یا کیا ہے؟ اب قرآن کی کوئی اور بے ادبی کرے تو ہم نہیں رہ سکتے، تو اب یہ کیا ہے جو ہم خود کر رہے ہیں؟ تو اللہ کی رحمت سے لوگوں نے تسلیم کیا، مانا کہ واقعی اگر قرآن جو ہے یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، لٹکانے کے لیے نہیں آیا، پہننے کے لیے نہیں آیا۔ شفا اللہ کی رحمت سے آپ کے سامنے ہیں، یہ تویزوں کے انبار ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ تویزوں کے انبار ہیں، کوئی ایک نہیں، کوئی دو نہیں، یہ پتہ نہیں کتنی تعداد میں جو ہے نا یہ تویز جو ہے نا یہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ شاپر کے اندر بھی سارے تویزات ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کی رحمت سے لوگ ہمارے پاس آئے، ٹھیک ہے، جو در بدر کا شکار تھے، ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا علاج کیا، اللہ نے ان کو شفا دے دی، اور یہ صرف اور صرف ان سے اتروانے کا مقصد اس کے اندر دو تھے۔ پہلا مقصد یہ ہے، ہر تویز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک پلاننگ ہوتی ہے جادوگر کی، جس کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اب ہم نے پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی کرنے کے بعد اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے جلانا ہے۔ پڑھائی کریں گے، پڑھائی کرنے کے بعد ہم اس کو جلائیں گے، اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر صرف اور صرف ایک آپ کو بتانے کا صرف مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگ سمجھیں کہ اصل طریقہ کیا ہے، اصل علاج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو سنا، جو سنایا، یہ دکھایا، اس میں کسی کی دل ازاری کا مقصد نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانے کا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس علاج سے ہمارے پیارے پیغمبر نے منع فرمایا ہے،
اور جو علاج ہمارے پیغمبر نے کیا، کروایا، کرنے کا حکم دیا، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ اس رہنمائی کی طرف آ جائیں، اس پیغام کی طرف آ جائیں، اس طریقے کی طرف آ جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کو توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔